صوبائی اسمبلی کی تحلیل کے ممکنہ اعلان سے قبل پنجاب حکومت میں دراڑ، کابینہ اجلاس میں گرما گرمی، جس کا رویہ ٹھیک نہیں وہ کابینہ سے جا سکتا ہے۔ صوبائی وزیر خوراک کو پرویز الہی کی وارننگ، حسنین بہادر دریشت نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا۔ پنجاب اسمبلی بچانے کے لیے مسلم لیگ نون کا ٹرمپ کارڈ، وزیر اعلیٰ اور اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں لیگی ارکان سے دستخط لے لیے گئے۔ وزیر اعظم کا عمران خان پر سیاسی نظام کی بنیادوں میں بارودی سرنگیں بچھانے کا الزام۔ سیاسی شر پسند انتشار پھیلا کر پاکستان کو ڈیفالٹ ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ شہباز شریف پرعزم۔ وزیر مملکت عطا تارڑ کا عمران خان اور مونس الہی کے تعلقات خراب ہونے کا دعویٰ۔ آئین اور جمہوریت پر یقین رکھنے والے اسمبلیاں نہیں توڑتے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اسمبلیوں کی ممکنہ تحلیل کو عمران خان کی آمرانہ ذہنیت قرار دے دیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کی تحلیل یا نئی تاریخ، عمران خان ویڈیو لنک پر خطاب میں بڑا اعلان کریں گے۔ لبرٹی چوک پر پی ٹی آئی کے جلسے کی تیاریاں مکمل، پرچموں اور بینرز کی بہار۔ پارٹی قیادت کو 6:30 بجے تک پہنچنے کی ہدایت۔ چودھری پرویز الہی اور محمود خان بھی جلسے میں شرکت کریں گے۔ اسمبلیوں کی تحلیل کے اعلان سے قبل چودھری پرویز الہی کی عمران خان سے فیصلہ کن ملاقات کچھ دیر بعد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی گزشتہ رات بھی اچانک اسلام آباد میں اہم شخصیت سے ملاقات۔ اہم شخصیت کے بعد آصف زرداری کے ساتھ بیٹھک۔ معیشت کو اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل نے مذاق بنا دیا۔ حماد اظہر نے ملکی معیشت بچانے کے لیے انتخابات کو ناگزیر قرار دے دیا۔ عمران خان کو تحفے رکھنے کا اختیار تھا، بیچ نہیں سکتے تھے۔ قانون کی حکمرانی کا بھاشن دینے والے عدالتوں کو جواب نہیں دیتے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما عظمیٰ بخاری چیئرمین پی ٹی آئی پر برس پڑی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے عمر ظہور، نجی ٹی وی چینل اور اینکر کے خلاف یو اے ای میں حد تک عزت کا دعویٰ کر دیا۔ دعویٰ توشخانہ گھڑی معاملے پر یو اے ای میں دائر کیا گیا۔ نارووال اسپورٹس سٹی ریفرنس میں احسن اقبال کی بریت کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ احسن اقبال پر اختیار کے غلط استعمال کا الزام بے بنیاد قرار۔ نیب احسن اقبال کو قید میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں بتا سکا، تفصیلی فیصلہ۔ پیپلز پارٹی کی بلدیاتی الیکشن کے لیے کراچی میں انتخابی مہم، عائشہ منزل پر آج سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ جلسے کے انتظامات مکمل۔ جعلی رہنما ڈاکٹر عاصم نے جلسہ تاریخی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ سابق رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت حسین مرحوم کی نازیبا ویڈیو وائرل کرنے کے کیس میں دانیہ شاہ کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد، جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ کراچی والوں کے لیے اچھی خبر کہ الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی 7 روپے 4 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کی درخواست دائر۔ کمی نومبر کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگی گئی۔ سی پی بی اے کی ملک بھر میں بجلی 19 پیسے سستی کرنے کی درخواست۔ گیس بحران کے باعث لاہور کی خواتین نے لکڑیوں پر کھانا پکانا شروع کر دیا۔ منافع خوروں نے بھی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قیمت میں 600 روپے فی من اضافہ کر دیا۔ شہری خرچہ بڑھنے کا شکوہ کرنے لگے۔ کراچی کی انتظامیہ نے گوالوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ دودھ مزید 10 روپے مہنگا، دکانداروں نے قیمت 200 روپے فی لیٹر تک جانے کا اشارہ دے دیا۔ مودی کو گجرات کا قصائی کہنے پر بی جے پی کو آگ لگ گئی۔ نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے وزیر خارجہ کے خلاف احتجاج۔ بھارتی حکمران جماعت کی آج ملک گیر احتجاج کی کال۔ گجرات قتل عام کے ماسٹر مائنڈ بھارت میں اہم سرکاری عہدوں پر فائز ہیں، پاکستانی دفتر خارجہ کا بیان۔ کراچی میں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرے اور آخری ٹیسٹ کا پہلا دن، پاکستان کی 5 وکٹیں گر گئیں۔ بابر اعظم 70 رنز بنا کر کریز پر موجود۔ ملک میں ڈپارٹمنٹل کرکٹ دوبارہ شروع کرنے کے لیے پی سی بی کا 2014 کا آئین بحال کرنے کا فیصلہ۔ وزارت بین الصوبائی رابطہ کو کرکٹ بورڈ کا پرانا آئین بحال کرنے کا ٹاسک مل گیا۔ عمران دور میں ڈپارٹمنٹل کرکٹ کی بندش سے سینکڑوں کرکٹرز بے روزگار ہو گئے تھے۔ فیفا ورلڈ کپ میں تیسری پوزیشن کے لیے کروشیا اور مراکش آج آمنے سامنے آئیں گے۔ میگا ایونٹ کا فائنل کل ارجنٹائن اور دفاعی چیمپئن فرانس کے درمیان کھیلا جائے گا۔ آخری جنگ سے قبل فرانس کو مشکلات، 3 کھلاڑی فلو میں مبتلا ہو گئے۔